مسلمان ہو چکا تھا، والد نے اس کو اپنے گھر میں باندھ رکھا تھا اور وہاں اس کی مار پٹائی ہوتی تھی. اس کو کسی طرح پتہ چلا کہ مسلمان قریب آئے ہیں، وہ وہاں سے اپنے آپ کو چھوڑا کر یہاں مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے. اب جب پہنچا تو سہیل بن عمر نے کہا کہ باتیں تو طے ہو چکی ہے لیکن ابھی تحریری شکل پوری نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یہ میرا بیٹا تم مجھے واپس کرو گے تب معاہدہ کروں گا، اگر واپس نہیں کرو گے تو میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو سمجھایا، ابو جندل ماننے کے لیے تیار ہے. خیر کرتے کراتے یہاں ایک نقطہ یہ سمجھ لینا کہ کبھی کبھار کسی بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی. تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ ابھی آپ واپس چلے ماننے کے لیے تیار. خیر جب وہ راضی ہوا تو آپ نے ابو جندل سہیل بن عمر کے حوالے کر دیا. جیسے ہی حوالے کیا سہیل بن عمر نے اسی مجلس میں ان کو مارنا شروع کر دیا، پوری پر صحابہ کی موجودگی میں. آپ جب ان کو مارنے لگے تو صحابہ اور جذبہ ان کا بڑا، ابھی یہاں اس کی تم کیوں بڑھائی لگا رہے ہیں، یہاں تم کیوں مار رہے ہیں. خیر الغرض بات پوری ہو گئی، معاہدہ لکھ دیا گیا. حضرت عمر فاروق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا پتہ کہ رسول نہیں کہ آپ پر حق نہیں، یہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ قرآن نہیں، ہمارے وہ شہداء جو شہید ہو گئے وہ برحق شہید نہیں ہوئے. جب یہ سب کچھ برحق ہے تو آپ ان کی یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں، آپ ان کی یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لست آصی، میں اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتا. اب دیکھیے جب یہاں سے بات نہیں بنی تو آپ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست خلیل وہ ابوبکر صدیق. تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہاں سے بات نہیں بنی تو دوست کے ذریعے سے بات بن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ تو جذبہ بنا ہوا تھا لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار تھا. آپ نے ابوبکر صدیق سے بھی وہی بات کہی جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے وہی جواب دیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ آپ دیکھیں جواب میں ایک سنی اور ایک جہلی اور وحدانیت. یہ کہتے ہیں کہ شیخ کے مرید اپنے شیخ میں فنا ہو جائے، یہ فنا فی شیخ، اور پھر جیسے شیخ ویسے مرید بن جائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جہتی، بہت ساری چیزوں میں ایک جہتی. پھر 63 سال کی عمر ایک نے نہیں پائی، دوسرے نے نہیں پائی، یہ وہ بہت سارے حالات جو ایک جیسے. خیر وہاں سے بھی ابوبکر صدیق نے وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے. جب آپ ناامید ہوئے یا واپس ہو گئے تو واپس ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی بات کو یہ پورا واقعہ سنانے کے لیے کہ جو اگلی بات سنا رہا ہوں اس کے لیے پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو قربانی کی جانور تم لائے ہو اس کو یہاں ذبح کرو بس واپس کرو. اب صحابہ کا جذبہ قربانی، اب صحابہ تو جانور ذبح کرنے کے لیے تیاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری بات نہ مانے اور اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے. آپ سیدھا اپنے خیمے میں گئے. آپ کے ساتھ امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ. آپ ان کے خیمے میں داخل ہوئے اور ان سے یہ ساری بات فرمائی اور یہ ساری بات ان کو سنائی. کبھی کبھار اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اپنے بیوی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. ہمارے جو استاد کے انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. فرمایا جب کبھی تمہیں ٹینشن ہو تو جا کر آئس کریم کھایا کرو، اس سے تمہارا دماغ ٹھنڈا ہوگا. آئس کریم کھایا کرو. اور فرمایا کہ جب کبھی کوئی تمہیں مشکل مسئلہ پیش آ جائے تو کم از کم گھر میں جا کر اپنی اہلیہ زوجہ بیوی سے مشورہ کر لیا کرو. کبھی کبھار وہ بہت اچھا مشورہ دے دیتی ہے، بہت اچھا مشورہ دیتی ہے. آپ نے مشورہ دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو حکم نہ دیں، آپ ان کو حکم نہ دیں کہ جانوروں کی قربانی کریں. آپ یہ حکم نہ دیں بلکہ آپ سیدھا تشریف لے جائیں، آپ اپنا حلق کروائیں، اپنے جانور کی قربانی کریں
یہ صحابہ آپ کو دھیکا دی کہ آپ کی اتباع میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں بغیر حکم کے یہ آپ کی اتباع کر لیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے اپنا حلق کروایا اور جانور ذبح کروایا۔ جیسے صحابہ نے دیکھا، ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے کہا کہ آپ تو سب نے حلق بھی کروا دیا، قربانی بھی ہو گئی، شامل جلدی سے جو ہے اپنا حلق بھی کروا اور قربانی بھی۔ وہ معاملہ اللہ پاک نے وہاں ویسے ہی نپٹا دیا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے جو پہلے مطیع بنتا ہے، پہلے خادم بنتا ہے، پہلے مان کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مان کر چلنے کی برکت سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو مطاع بنا دیتا ہے۔ مطاع کا مطلب کیا؟ اللہ پاک اس کو ایسا بنا